بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. جمعے کی اس بابرکت ساعت میں اللہ رب العزت کے اس گھر میں ادائے جمعہ کے لیے تشریف لائے ہوئے میرے نیک نفوس بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سبھی کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس ذات نے جہاں جمعے کی اس عبادت کی ادائیگی کی توفیق سے نوازا ہے، وہیں ہم اور آپ نکاح کی جو ایک عبادت ہے اس کی مجلس میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت بڑی دنیا ہے جس نے نکاح کو اپنی ضرورت اور معاشرے کی رسم خیال کر رکھا ہے، ورنہ نکاح ایک عبادت ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ابھی نماز کے بعد سنن کو ادا کریں گے، اسی طرح زندگی میں بہت ساری سنتیں ہیں جس کو اپنانے کی اور اپنا کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی اطاعت کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ضرورت کو ہم نے آپ نے محسوس کیا ہے، لہذا سنتوں کی اپنانے کا ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے سنت کا اتباع یہ عبادت ہے، ایسے ہی نکاح ایک سنت ہے اور وہ ایک عبادت ہے۔ ہماری آپ کی کمی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہت سے امور اور اعمال کو صرف اپنی ضرورت سے قرار دیا، اس کی عبادت ہونے سے صرف نظر کیا، آنکھ بند کر لی۔ دیکھیں، ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان پر اللہ رب العزت نے ہمیں قسم قسمی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن آدمی کھانے کو کبھی عبادت خیال نہیں کرتا ہے، حالانکہ کھانا یہ عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہے کہ اللہ کا ایک بندہ مثال کے طور پر مچھلی کھاتا ہے، وہ یہ سوچ لے کہ کیا قدرت ہے، اتنی بڑی تعداد کی دنیا بھر کی انسانیت میں کوئی اس کی قدرت رکھتا ہے؟ کسی کے پاس یہ قوت ہے کہ اتنا بڑا سمندر بنا لے؟ اتنے بڑے سمندر میں لاتعداد مچھلیاں اور ساری مچھلیوں کا پیٹ بھرنا، کیا یہ کسی انسان کی قوت میں اور قدرت میں ہے؟ تو آدمی کھانا کھاتے ہوئے، مچھلی کھاتے ہوئے اگر اس کا تصور کرے، اس کا خیال کرے کہ کیا قدرت ہے، دیکھیے قدرت کی معرفت عبادت ہے، تو آدمی کھانا کھا رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے، ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو عبادت خیال کرتا ہے تو کھانا نیکی ہو جایا کرتا ہے، کھانا معرفت کا سبب بنتا ہے۔ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہی کھانا جسم کے فلاں اعضاء کو تقویت بخشنے والا ہے، آنکھ کو قوت ملے گی، ہاتھوں کو قوت ملے گی، دل و دماغ کو قوت ملے گی، اور یہ ساری قوتیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم آپ خرچ کرنے والے ہیں، تو یہی کھانا عبادت ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ
کہ نکاح کو سب نے معاشرے کی ایک رسم اور اپنی ایک ضرورت خیال کیا ہے۔ نکاح یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نکاح کی عبادت کا احساس نصیب فرما۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم نے جس آیت کریمہ کو اپنی اس گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس آیت کریمہ میں انسان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پیدائش سے لے کر اسلام موت تک کی ضرورت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک اپنے اسلام کو، ایمان کو بچا کر لے جانے کا التزام کرے، محنت کرے۔ لیکن یہ سوچنا ہے کہ نکاح کے موقع پر قاضی ہو، امام ہو، مولوی صاحب ہو، وہ اس آیت کریمہ کو کیوں تلاوت کرتے ہیں، اور شریعت نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا کیوں حکم فرمایا؟ وجہ اس کی یہ ہے، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جیسے اسلام کو موت تک بچا کر رکھنا ہے اور اسلام ہی کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے، ایسے ہی نکاح ایک بندھن ہے، ایک معاہدہ ہے۔ ناکح کو اور منکوحہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت تک یہ رشتہ قائم رکھنا ہے، اور موت تک اسی نکاح کے ساتھ آدمی کو باقی رہنا ہے۔ اس حکمت کے تحت شریعت نے خطبے میں دیگر آیات کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ نکاح کرنے والا، ہم نے اس سے پہلے بھی بعض جگہوں میں عرض کیا کہ نکاح کرنے والے جوان بیٹوں کو، جوان بیٹیوں کو کسی موقع میں اجتماعی طور پر جمع کر کے یہ ہدایات دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورتیں اگر ہم نے آپ نے محسوس کی تو کہیے یہ معاشرے کی فلاح اور صلاح کا سبب بننے والا ہے۔ معاشرے کی فلاح کے لیے یہ رہبریاں ضروری ہیں۔ کیا کیا رہبری؟ کہ بھئی یہ نکاح بندھن ہے، معاہدہ ہے۔ آج سے آپ نے کسی کو اپنا سمجھا ہے، کسی نے آپ کو اپنا سمجھا ہے، آپ ان کے شریک حیات ہیں، وہ آپ کی شریک حیات ہے۔ شریک حیات، لائف پارٹنر۔ شریک حیات کیا معنی؟ وہ اپنے گھر میں ہیں تب بھی وہ اپنے، وہ باہر میں ہیں تب بھی ان میں اپنائیت ہونی چاہیے۔ سکھ میں ہو، دکھ میں ہو، تنگی میں ہو، فراخی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر وقت یہ دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر کہلاتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ نکاح کے بعد ان کا ایک عنوان اور شروع ہو جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شریعت نے مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کیا معنی؟ کا لباس جس طرح آدمی کی عزت کا سبب ہے، زینت کا سبب ہے، جیسے اوکیزنلی کپڑے الگ ہوا کرتے ہیں، شادی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، یا کسی میزبانی کے یہاں کسی میزبانی میں ہم اور آپ جا رہے ہیں، ایسے موقع پر آدمی عمدہ کپڑے پہن کر جاتا ہے۔ کیوں ایسا؟ عمدہ کپڑا، صاف ستھرا لباس، وہ کسی مجمع میں، کسی مجلس میں اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جیسے عمدہ لباس یہ عزت کا سبب ہوتا ہے، ایسے ہی عمدہ جوڑا وہ ایک دوسرے کی عزت کا باعث کہلاتا ہے۔ لباس اس لیے کہا گیا، شریعت کے الفاظ میں کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شریعت کو سمجھیں، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ میں کیا کیا حکمتیں ہیں اس میں غور کریں، اور مفسرین سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن لباس کہا گیا، جیسے سردیوں کا لباس الگ ہوا کرتا ہے کہ
سردی کی شدت آدمی کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ گرمیوں کا لباس الگ ہوا کرتا ہے کہ گرمی کی شدت آدمی کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، تو جس طرح سردی کا کپڑا سردی کی شدت کی تکلیف سے بچانے والا ہے، گرمی کا کپڑا گرمی کی شدت کی تکلیف سے بچانے والا ہے، ایسا ہی مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانے میں ایک دوسرے کے معاون ہوا کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی لباس ہونے کو ہم سمجھیں کہ جب بھی کوئی موقع آئے، چاہے وہ خوشی کے مواقع ہوں چاہے ٹینشن کے مواقع ہوں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے امور کو شیئر کریں، سمجھنے کی ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی اس کو شریک حیات نہیں کہا گیا ہے، ایسے ہی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ موت تک اس رشتے کو ہمیں قائم رکھنا ہے۔ دیکھیے، آپ نے الحمدللہ سارے لوگ ماشاءاللہ یہاں تعلیم یافتہ بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں، اچھے مجالس میں شرکت کیے ہوئے ہیں، سب نے اس کو سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہلے مٹی کا ایک پتلا بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام کو وجود ملا۔ جو ذات حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے وجود دے سکتی ہے، کیا وہ ذات ماں حوا کو مٹی سے پیدا نہیں کر سکتی تھی؟ وہ کر سکتی تھی، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ماں حوا کو بجائے مٹی سے پیدا کرنے کے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا؟ کیا وجہ، حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہی یہ ہے کہ پسلی سے پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ ماں حوا بھی جسم آدم کا ایک جز ہے، جسم آدم کا ایک جز ہے۔ جیسے انسان جب کسی راحت میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کچھ کھاتا ہے، عمدہ کھانا، لذیذ کھانا، ٹیسٹی کھانا اگر اس نے کھایا تو ٹیسٹ محسوس کرتا کون ہے؟ زبان محسوس کرتی ہے، لیکن فرحت پورے جسم کو ہوتی ہے۔ ایسے ہی کبھی ایسا ہو گیا کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے کچھ غلطی ہو گئی، گڑبڑی ہو گئی اور کسی دانت نے زبان کو چبا لیا تو تکلیف، غلطی کس کی ہے؟ دانت کی غلطی ہے، زیادہ سے زیادہ زبان کی غلطی ہے کہ وہ راستے میں آ گئی ہے، لیکن اس سے ہونے والی تکلیف کو جسم کا ہر جز محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں سب سے پہلے جو جوڑا بھیجا اور اس جوڑے کی تخلیق کا جو اسلوب اور طریقہ اختیار فرمایا، یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ ناکح اور منکوحہ، مرد اور عورت جوڑا، یہ ایک ہی جسم کا جز کہلاتے ہیں۔ لہذا ایک کی راحت وہ دوسرے کی راحت، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لکم۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شادی کے موقع پر بہت سارے امور کو کئی دنوں سے انجام دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ کمی ہے کہ نکاح کیا حکم رکھتا ہے، نکاح کے بعد دونوں کے ذمے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اس کے لیے جو ہدایات ہونی چاہیے، جو ٹریننگ ہونی چاہیے، جو تربیت ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہمارے آپ کے معاشرے میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پورے طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نکاح کے موقع پر ایک آیت کریمہ، جتنی بھی آیت، تینوں آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہا گیا۔ کیوں ڈرنے کو کہا جا رہا ہے؟ ایک آیت میں، دوسری آیت میں، تیسری آیت میں۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والا لڑکا جوان یا نکاح کرنے والی بیٹی، ان دونوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل تک آپ تجرد کی زندگی گزار رہے تھے، بیچلر تھے، آپ نے نکاح نہیں کیا تھا، آپ کے ذمے اور کسی کی ذمہ داری نہیں تھی،
آپ کسی کے جوابدار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی آپ نکاح کر رہے ہیں بہت سارے حقوق آپ کے ذمے میں عائد ہوتے ہیں۔ کون کون سے بہت سارے حقوق؟ کل تک آپ کے والدین 2 تھے، اب 4 ہو رہے ہیں۔ یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم اپنے والدین کا احترام، عزت اور ان کے آداب بجا لاتے ہیں، دوسرے کی بھی بجا لانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا وہ چاہے لڑکی ہو، دونوں کو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت۔ اللہ رب العزت اس موقع پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، یہ ہدایت دے رہے ہیں، یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اے بندے، اس مرحلے کے بعد اب تم کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کے حق تلفی نہ ہو۔ کسی کے حق کو، باپ کا ایک حق ہوتا ہے، ماں کا ایک حق ہوتا ہے۔ کل تک تمہارے 2 بھائی بہن تھے، آج اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف ہی کا رجحان ہو اور دوسروں سے صرف نظر ہو۔ کل تک آپ کی رشتہ داری کا دائرہ مختصر تھا، آج رشتہ داری کا دائرہ وسیع ہونے جا رہا ہے، لہذا اس کی ضرورت ہے۔ تقوی کی آیت کو پڑھایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کن کن حقوق کا اب تمہارے لیے خیال رکھنا لابد اور ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی کی بھی حق تلفی ہوئی، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، تو اللہ رب العزت کے یہاں ہر ناانصافی، ہر حق تلفی اور ہر زیادتی کی جواب دہی ہوا کرتی ہے۔ اس موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سماج کو ایک پیغام اور دے دیں کہ ہمیں اور آپ کو، خاص کر کے اہل گجرات کو، اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے محنتیں کرتے کرتے الحمدللہ ثم الحمدللہ جہیز کی بدی اور برائی سے اس معاشرے کو محفوظ رکھا ہے۔ ہمارے یہاں جہیز نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پوچھے اس معاشرے کو، چاہے وہ امت مسلمہ کے لوگ ہوں یا چاہے اور کسی امت سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ معاشرہ جہیز کی بدی کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ اگر کسی والد کے یہاں ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی آتی ہے تو اسے آفت خیال کرتے ہیں، اور مجبور ہے لوگ۔ وجہ یہ ہے کہ جہیز میں لڑکوں کی طرف سے اتنی بڑی بڑی مانگ ہوتی ہے کہ متوسط سطح کا شخص، مڈل کلاس آدمی، یہ اس کی جہیز کی مانگ کو پورا نہیں کر سکتا۔ مجھے اس موقع میں فانی بدایونی ایک بہت بڑا شاعر گزرا، اس کا واقعہ کہنے دیجیے کہ ان کی ایک بیٹی تھی، جہیز کا مطالبہ ہوا۔ فانی بدایونی کی معاشی زندگی اتنی اعلیٰ نہیں تھی، وہ متوسط سطح کے شخص تھے۔ انہوں نے بہت کچھ محنت کے بعد سارا گھر جیسے سمجھے جھاڑو دے دیا، اور اس کے بعد اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان تیار کیا اور اسے رخصت کیا۔ وہ بیٹی جاتی ہے اور پھر کچھ وقت گزرتا نہیں کہ اس کے سسرال سے جہیز کے عنوان سے اس کو بہت سارے تان اور بہت سارے الزامات کا، تمہارے والد نے دیا کیا؟ وہ بیٹی اندر میں کوڑتی رہی۔ جب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کے صبر نے جب جواب دے دیا، تو پھر وہ بیٹی اپنے والد کو خط لکھتی ہے کہ اب یہ تان تشنی ہماری برداشت سے باہر ہے، میں زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، آپ ہمیں واپس لے جائیے۔ والد خط لکھتے ہیں کہ بیٹا، جہیز کے لیے گھر میں جو کچھ تھا وہ تو تھا ہی تھا، لیکن مکان بیچ کر میں نے جہیز کا انتظام کیا تھا، اب اگر تو آئے گی تو تجھے کہاں رکھوں گا، مکان بھی نہیں۔ بالآخر اس بیٹی نے خودکشی کر لی، معاف کیجیے گا، خودکشی نہیں کی، بالآخر کیسے ظالم لوگ ہوں گے کہ انہوں نے بیٹی کو جلا دیا جہیز کی مانگ پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر والد کو اطلاع دی کہ بھائی تمہاری بیٹی اس طریقے سے انتقال کر گئی۔ فانی بدایونی آتے ہیں اور پھر اپنے خاص انداز میں کہتی ہے، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ بیٹی، جو کچھ تھا سب انتظام اور اسباب تمہارے حوالے کرنے کی کوشش کی جہیز کے عنوان سے، ہاں ایک چیز رہ گئی تھی کہ میں نے
जहेज में सारे सामान के साथ तुम्हारा कफन नहीं रखा। इसलिए हमें और आपको समझने की जरूरत है। हो सकता है यहाँ खवातीन सुन रही हों, हम अपनी माँ बहनों से ये गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ जहेज नहीं है, मगर हमारी खवातीन ने बहुत सी वो चीजें जो निकाह के मौके पर कोई जरूरत नहीं है देने की, कोई लाजिम नहीं है, लेकिन यके बाद दिगर उसमें इजाफे करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से गरीब घरानों की और मिडिल क्लास घरानों की बेटियों का निकाह मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत से नवाजे। हम इस मौके पर निकाह करने वाले जवान और मनकूहा के औलिया, मनकूहा और इन और जवान के औलिया को भी सबको मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह निकाह जैसे इबादत के लिए मुतबर्रक मकान, अल्लाह घर और बाबरकत वक्त, जुमे का वक्त उसका इंतखाब किया। अल्लाह ताला इसके खैर व बरकत से हमें और आपको नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।